السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے جی۔ تو بھائی جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ بھائی عشق صحرا جو ہے وہ رمضان المبارک میں سٹارٹ کرنا ہے، تو وہ سٹارٹ ہو گیا آج ماشاءاللہ سے دوسرا رمضان المبارک ہے۔ ہوپ سو آپ سب لوگ کے رمضان المبارک کے بہت اچھے روزے جا رہے ہوگے، اور الحمدللہ ہمارا بھی رمضان بہت اچھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو ایپیسوڈ ملتی رہے گی۔ چلے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ عشق صحرا صحرائے محبت سیزن 2 از قلم انوش احمد، قسط نمبر 43۔ مجھے ان سازشوں میں لپٹی زندگی سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مجھے پیدا کرنے والے میرے ماں باپ کو میری زندگی سے محبت ہے۔ لیکن میں کیسے زندگی سے محبت کر لوں؟ مجھے چھوڑ کر میرے ماں باپ نے اپنے بوس کو چنا۔ ایبک نے اپنے آنسو صاف کرتے عائشہ سے سوال کیا۔ اس کے نم بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اگر بچانے کی قیمت تمہارے بابا کی جان ہوتی تو وہ اپنی جان دے دیتے، لیکن وہ قیمت زین بھائی اور داہم تھے۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھتے اسے سمجھایا۔ ایبک تلخی سے مسکرا دیا۔ میں کیسے یقین کر لوں آپ کی بات پر؟ میں کیسے یقین کروں؟ مجھے تو اب کسی کی بات پر یقین نہیں ہوتا، کسی کا اتباع نہیں ہوتا، اپنا آپ مجھے بےمعنی لگتا ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں آپ پر؟ ایبک نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ دروازے پر کھڑا ایک وجود ایبک کے لفظوں سے اپنی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے جس یتیم خانے میں امریکہ کی حکومت نے ڈالا، وہاں انسانی روح کو نوچنے کے کام ہوتے تھے۔ میں نے بہت اذیت سہی۔ ایک چھوٹے بچے کے دماغ پر جس قدر وہ اذیت سوار ہو سکتی تھی، وہ اذیت اتنی ہی میرے سر پر سوار ہو رہی تھی۔ مجھے جھنجھوڑتی رہی۔ میں ایک دن وہاں سے بھاگ نکلا، اور بھاگتے بھاگتے بھوک پیاس سے نڈھال وجود سڑکوں پر گھسیٹتا رہا۔ پھر مجھے ایک شخص ملا اس سنسان سڑک پر جس پر میں بھوک پیاس اور نکاحت زدہ جسم کو گھسیٹ رہا تھا، اسی جسم کو بچانے کے لیے یا شاید اپنی روح کو بچانے کے لیے۔ وہ شخص مافیا سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو نوچنے سے بچانے کے لیے ان درندوں کے جسم کو چھنی کرنا بہتر سمجھا، جو مجھے اور مجھ جیسے بچوں کو نوچتے رہتے۔ وہاں میں نے صرف گولیاں مار دھاڑ دیکھی، بھرپیٹ کھانے کو ملتا، پہننے کو اچھے کپڑے ملتے اور میرا جسم محفوظ رہتا، لیکن روح ادھوری تھی۔ اگر میرا خاندان، میرے ماں باپ نہ مرتے تو میں بھی ایک خوشحال بچے کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا۔ وہ شخص میرے لیے مہربان ضرور تھا اور ایک صاحبہ کی طرح تھا، لیکن خاندان کا احساس کبھی مجھے وہاں رہ کر نہیں ہوا۔ وہ صرف ایک گینگ تھی اور میں اس گینگ کا حصہ۔ پھر میری ملاقات ڈیول، حشام اور ماہر سے ہوئی۔ ہم لوگوں نے مل کر اتنا کام کیا، ایک دوسرے کا دکھ درد سہا، محسوس کیا، ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا چنا، اور تب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہاں، میرا بھی کوئی خاندان ہے۔ وہ پہلا احساس تھا جو میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد مجھے خاندان کے لیے محسوس ہوا۔ تمہاری ماں کے لیے اولاد آزمائش تھی، اور میں مانتا ہوں میرے لیے میرا خاندان آزمائش تھا۔ بچپن میں جو خاندان مجھ سے چھن گیا تھا، اس کی محرومی نے کبھی مجھے خوش نہیں ہونے دیا۔ ڈیول، حشام اور ماہر کی صورت میں مجھے میرا خاندان واپس ملا۔ ہم لوگ یہاں آئے، تمہاری ماں مجھے ملی، ہم سب کی شادی ہو گئی۔ اس پیلس کو ہم نے ایک خوشنما گھر بنایا۔ پھر ہماری زندگی میں اولاد کی خواہش کا طوفان آیا۔ تمہاری ماں کے لیے یہ آزمائش تھی، لیکن میں اللہ سے ہمیشہ کہتا، جس نے مجھے میرا خاندان میرے حق میں بہتری کر کے لوٹایا، وہی مجھے اولاد کی خوشی سے بھی نوازے گا۔ میں نے تمہاری ماں سے بے حد محبت کی، اس کے علاوہ کبھی کسی دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچا۔ میری زندگی میں 3 عورتیں ہیں جن سے میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ ایک میری ماں جو مر چکی ہے، ایک تمہاری ماں جو میری بیوی ہے، اور ایک میری بیٹی جو تمہاری بہن ہے۔ تم بتاؤ مجھے، تم اشر کے ساتھ بچپن سے بڑے ہوئے ہو، تمہارا دوست ہے۔ خاندان سے دور ہونے کا دکھ بچپن سے تم نے بھی سہا ہے۔ تمہاری اور میری زندگی میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے ماں باپ بچپن میں مر چکے تھے اور تمہارے ماں باپ زندہ تھے۔ ہم دونوں نے ہی خاندان کی محرومی کا دکھ چیلا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ، اگر تم میرے جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ تمہارا شکوہ مجھ سے جائز ہے۔ میں نے
اپنے خون کو چھوڑ کر ڈیول کو چنا۔ اگر تم نے اشر کے ساتھ خاندان کا ہونا محسوس کیا ہے، اگر اشر تمہارا کمفرٹ زون ہے، تو تمہیں میری بات ضرور سمجھ آئے گی کہ میں نے ڈیول کو چنا کیونکہ وہ میرا کمفرٹ زون تھا، میرا واحد خاندان تھا۔ رشتے خون کے بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جو رشتے احساس کے بنے، جب آپ کے پاس آپ کے خونی رشتے نہ ہو، وہ رشتے قیامت تک قائم رہتے ہیں، آپ کی زندگی سگوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے تمہیں نہیں ڈیول کو چنا، میں نے پہلے بھی تم سے کہا۔ مجھے اگر دوبارہ بھی موقع ملے تو میں تمہیں نہیں ڈیول کو ہی چنوں گا، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے لیے محبت کے الگ مقام ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں بیٹا، کاش تم میری بات سمجھ جاؤ۔ ڈیول سے مجھے محبت، ایسی محبت جیسے کسی بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے، جیسے کسی چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرے خاندان کا پہلا فرد اور واحد تھا۔ میں جانتا ہوں اپنی ذات کو معمولی محسوس کرنا کتنا کرب زدہ ہے، اور تم ابھی وہی محسوس کر رہے ہو، لیکن یقین مانو تم میرے لیے معمولی نہیں ہو۔ تم میری ان دعاؤں کا نتیجہ ہو جو میں نے ایک عرصے اللہ سے روتے گڑ گڑاتے مانگی۔ تم میرے لیے انمول ہو۔ تم مجھے سمجھ نہیں سکتے، مت سمجھو۔ تم مجھ پر یقین نہیں کر سکتے، مت کرو۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، تم مجھ سے نفرت کر لو، لیکن اپنی زندگی سے نفرت مت کرنا۔ تمہاری ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ فیصلہ میرا تھا۔ تمہیں میری باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن میں پھر بھی تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جیک دروازے پر کھڑا نہ جانے کب سے ان دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ اپنے بیٹے ایبک کی کرب زدہ آواز نے اسے بولنے پر مجبور کیا۔ ایبک نے نظریں اٹھا کر اپنی جیسی آنکھوں والے شخص کو دیکھا۔ عائشہ سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ جیک کی آنکھیں نم تھیں، چہرہ سرخ تھا، لہجہ دھیما مگر بھیگا ہوا تھا۔ ایبک نے خاموش ہوتے اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ جیک نے اپنے قدم ایبک کی سمت اٹھائے۔ عائشہ نے بھی سر اٹھا کر بھیگے چہرے سے جیک کو دیکھا۔ جیک ایک دم گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ایبک ہل بھی نہ سکا۔ عائشہ ایبک کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑے اس کے کندھے پر اپنے پیشانی ٹکائے شدت سے رو پڑی۔ جیک کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایبک نے اپنے باپ کے دونوں ہاتھوں کو لرزتے ہوئے اپنے سامنے معافی کی صورت بندھے ہوئے دیکھا، اور اس کے دل میں ایسا درد اٹھا جیسا اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا ایسا درد اسے تب ہوا تھا جب اس نے اسفند رؤف اور تناوش کی موت کی خبر سنی تھی؟ دل نے کہا نہیں۔ پھر اس نے اپنے دل سے پوچھا، ایسا درد ایسے تب ہوا تھا جب دائی جان نے اس سے کہا تھا کہ اس کے باپ نے کسی اور کے بدلے اس کا سودا کیا تھا؟ دل نے کہا نہیں۔ کیا ایسا درد اسے تب ہوا تھا جب اس نے دیانا کی آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھا تھا؟ دل نے کہا نہیں۔ کیا ایسا درد اسے تب ہوا تھا جب دیانا، جسے وہ اپنی زندگی کہنے لگا، وہ اس کی زندگی سے جانا چاہتی تھی؟ دل نے کہا نہیں۔ اس کی آنکھوں نے باپ کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اس کا دل آج اتنا درد سے بھرا تھا جب اس کا باپ، جس نے اس کے بدلے ڈیول کو چنا، وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، ہاتھ جوڑے سر جھکائے اس سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے دل توڑنے کی معافی مانگ رہا تھا، اسے نہ چننے کی معافی مانگ رہا تھا، جس پر اس کے باپ کو کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، لیکن میں ایک اچھا باپ بننا چاہتا ہوں۔ شاید تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن میں تمہاری بہن، تمہاری ماں، ڈیول، ہم سب تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو تمہارے ساتھ جوڑ کر مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آدھی زندگی خاندان کے لیے ترسنے میں گزار دی۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ تم زندہ ہو، تب سے یہ خاندان مجھے ادھورا محسوس ہو رہا ہے۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں، تم پورا خاندان پورا کر دو۔ تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے، ہمیں تمہاری زندگی سے بہت محبت ہے، جیک نے سسکتے ہوئے کہا۔ ایبک جیسے پتھر کا ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ جان بوجھ کر میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن انجانے میں صحیح میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے۔ جیک نے روتے ہوئے ایبک کے پیروں کو ہاتھ لگانا چاہا کہ ایبک کو ہوش آیا۔ اس نے فوراً جھکتے اپنے باپ کے دونوں ہاتھوں کو تھاما، اس کا سر نفی میں ہلایا۔
जैक ने इसकी आंखों में अपनी भीगी आंखें डाली। वो भीगी आंखों और चेहरों से अपने बाप को देख रहा था। आयशा इन दोनों को देखती फिर रो पड़ी। ऐबक अपनी जगह से उठा था और उसने अपने साथ जैक को भी उठाया। अपनी जगह बदली, इसने आयशा के साथ जैक को अपनी जगह पर बिठाया। वो फर्श पर बैठता चला गया, अपने बाप के घुटनों को हाथ लगाते, इन पर अपने बाजू फैलाते, रोते हुए सर झुकाए। जैक ने झुकते इसे पुष्ट से अपनी बाहों में भरते सीने से लगाया। जैक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो आवाज़ बुलंद हो रहा था। ऐबक घुटी घुटी सिसकियों में रो रहा था। आयशा बे आवाज़ रो रही थी। आज इन लोगों का रो लेना ही था। इन तीनों ने एक दूसरे की जुदाई का गम सहा था। अब एक दूसरे के साथ मिलकर वो गम ख़त्म करना था। शायद इन लोगों के लिए खुशियों ने अपने दरवाजे खोलने थे। मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहता अम्मा बाबा। मैं आप लोगों के लिए तरसा हूँ। आप लोग के लिए ही तो मैंने माफ़िया खानज़ादा ख़ानदान से नफ़रत की है। आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपसे लोगों के साथ, सब लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, दूर नहीं जाना चाहता। ऐबक ने रोते हुए जैक और आयशा को देखते हुए कहा। वो दोनों पहली दफ़ा ऐबक के मुंह से अपने लिए मम्मा बाबा लफ्ज़ सुनते शिद्दत से रो पड़े। आयशा ने झुकते ऐबक के पेशानी पर लब रखे। जैक ने अपने बेटे को इस शाने को मोहब्बत और अकीदत से चूमा। हम तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे मेरे बच्चे। आयशा ने इसकी पेशानी पर आए बाल पीछे करते मोहब्बत से कहा। ऐबक ने जैक और आयशा के दोनों हाथ थामते अपने लबों से लगाए थे, मोहब्बत, अकीदत और एहतराम से। आप लोग मुझे भूल गए हैं। मैं भी मीर फैमिली का हिस्सा हूँ। दरवाजे पर खड़ी इन सबको नम आंखों से देखती इश्मल ने अपनी आंखें रगड़ते छोटी सी सुर्ख नाक को सकूरते हुए कहा। आयशा और जैक ने गर्दन घुमाकर इश्मल को देखा, जबकि ऐबक ने गर्दन घुमाकर इसे देखा। अशर भी व्हील चेयर पर बैठा था। इसके चेहरे पर खुशी थी। इसे अपना ख़ानदान नहीं मिल सका, इसके दोस्त को इसका ख़ानदान मिल चुका था। वो अपने दोस्त के लिए बेहद खुश था। आयशा और जैक इश्मल को देखते हुए मुस्कुराए। जैक ने इसे अपने पास आने को कहा। इश्मल ने इनकी सिमत कदम बढ़ाए। इसने बचपन से लेकर अब तक इन लोगों की बहुत मोहब्बत लूट ली। अब मेरी बारी है, इसे दूर रखा करे मम्मा खुद से। इश्मल आयशा के करीब ऐबक के ही तरह घुटनों के बल बैठती कि इसकी गोद में सरकते मुस्कुराई थी। जैक ने झुकते हुए इसकी पेशानी पर लब रखे, जबकि ऐबक ने मसनूई गुस्से से इसे घूरते हुए कहा। आयशा से कहा। जैक कहका लगा उठा। आयशा हंस पड़ी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं अम्मा बाबा दोनों से दूर रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे इन सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। इश्मल ने मुस्कुराते हुए ऐबक को देखते हुए कहा। ऐबक ने अपना एक हाथ का हिसार वा किया, इसे अपने सीने से लगाया था। आयशा की नज़र अशर पर पड़ी। तुम क्यों खड़े हो वहाँ अशर? आ जाओ, हम भी तुम्हें अपनी मीर फैमिली में वेलकम करते हैं। आयशा ने मुस्कुराते दिल से कहा था। अशर ने ऐबक को देखा। ऐबक भी इसे ही देख रहा था। ऐबक ने सर इस बात में हिलाया तो वह मुस्कुराता हुआ अपनी व्हीलचेयर इनकी सिमत बढ़ा गया। ये तो मीर ही है ही नहीं, हम क्यों इसे अपनी फैमिली में वेलकम करेंगे? इश्मल ने अशर को आंखें छोटी किए देखते कहा। अशर ने इसके अंदाज पर आंखें घुमाई थी। ऐबक ने अशर और इश्मल को देखा। अशर इसका दोस्त था। इसकी आंखों में इश्मल के लिए मोहब्बत वो देख चुका था। मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। आयशा ने अपनी चिलबली सी बेटी के सर पर चत रसीद करते इसे समझाया। वो खामोशी से मुंह बनाकर ऐबक के सीने से लगी रही। अब इन पांचों को इस कमरे में बहुत सारी बातें करनी थी। ये तो तय थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत लफ्ज़ों से ज़ाहिर करना। अभी बहुत कुछ था जो इन लोगों को करना था। दाहम, हालिक कहाँ है? क्या तुम उसे अपने साथ नहीं लाए? वो सब लोग लाउंज पे बैठे थे। तहलिया दाहम के सीने से लगकर बैठी हुई थी। दिलशाद के पास अनाया और दयाना बैठी थी। दयाना अपने चाचू से मिलकर बहुत खुश थी। दयान और नौफल अलग सोफ़े पर बैठे हुए थे और ज़ैगम सिंगल सोफ़े पर बैठता अपनी बीवी को बेपनाह मोहब्बत से देख रहा था। वहाब साहब और रहान साहब भी वहाँ पहुंच चुके थे और दाहम से मिल भी चुके थे। वो लोग दाहम को यही बता रहे थे कि दिलकश और महर भी पाकिस्तान और पैलेस वापस आ चुके हैं। दाहम खामोशी से इनकी बात सुन रहा था, लेकिन अचानक अनाया के किए गए सवाल पर इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। दाहलिया ने भी पहली दफ़ा माँ के इस सारे में याद किया था। वो बाप को पाकर सब कुछ भूल चुकी थी। महादीर से कब से कॉल्स कर रहा था, फ़ोन न जाने वो कहाँ रख कर भूल गई।
ہاں بابا، مما کہاں ہیں؟ دہلیہ نے بھی چہرے پر بے تحاشا خوشی لیے باپ سے استفسار کیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے نوریز، نعمل اور نمل نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا۔ داہم آگے بڑھ کر تینوں سے ملا۔ حالے کہاں ہیں؟ نمل نے بھی کچھ دیر پہلے کیے جانے والے سوال داہم کو دیکھتے ہوئے داغا۔ دلشاد نے رات کو داہم سے یہ سوال کیا تھا لیکن داہم نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ بابا، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ مما آپ کے ساتھ تھی نا؟ کہاں ہے مما؟ دہلیہ نے پھر باپ کو دیکھتے نم لہجے میں استفسار کیا۔ حالے کے نام پر داہم کے چہرے پر پھیلا کرب سب نے دیکھا۔ دلشاد بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ مہدیر بھی زیغم کے میسج پر وہاب والا پہنچا تھا، اپنے سسر سے ملنے کے لیے، اپنی غلطیوں کی ان سے معافی مانگنے کے لیے، ان کی بیٹی کے ساتھ جو کیا اس کا اعتراف کرنے کے لیے۔ وہ کئی سالوں بعد صرف خاموشی سے داہم کو دیکھ رہا تھا۔ کرسٹل باربی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد ری ایکشن میں جب بائی نے مجھے وہاب ولا سے نکالا، میں اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ حالے مجھے سنبھال رہی تھی، مجھے پکار رہی تھی، لیکن میں اس کے کسی پکار کا جواب نہیں دے رہا۔ وہ سب پر سیسی نہیں کر پا رہا تھا۔ بارش ہونے لگی تھی، دہلیہ ہمارے ساتھ نہیں تھی، میں اپنی بیٹی کو کھو چکا تھا۔ صرف حالے تھی جو میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے کافی دیر بے مقصد یہاں وہاں ٹھوکریں کھاتے حالے کو دیکھا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اس کے سر میں پیٹ میں درد ہونے لگا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگ وہاب ولا سے زیادہ دور نہیں پہنچے۔ میں خود کو سنبھال پا رہا تھا نہیں، میں اسے کیسے سنبھالتا؟ میں نے اس کو وہاب ولا آنے آپ سب کے پاس واپس جانے کو کہا۔ میں نے اس سے کہا میرے بغیر جینا سیکھ لو، کم سے کم تم اپنوں کے ساتھ تو رہو گی۔ لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ رہنے پر بضد تھی، میرے ساتھ تکلیفیں اٹھانے پر بضد تھی۔ وہ مجھ سے بحث کرتی رہی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ میرے ساتھ درد کی خاک چھانے۔ میں اپنے خاندان سے دور ہو چکا ہوں، بیٹی سے دور ہو چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے خاندان اور بیٹی سے دور ہو جائے، اسی لیے میں نے اسے سختی سے کہہ دیا مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ آج میرے ساتھ چل رہی ہو، کل کو تم بھی مجھ میں خامی نظر آئے گی۔ میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، مجھے لگا تھا وہ وہاب ولا واپس چلے جائے گی۔ میں جانتا تھا اسے تکلیف ہوگی، لیکن اس کی تکلیف سے بہتر تھی جو مجھے ہو رہی تھی۔ وہ اگر میرے ساتھ رہتی تو میں اسے تکلیف کے علاوہ اور کچھ دے ہی نہ پاتا۔ میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ مجھے لگا وہ واپس وہاب ولا چلی گئی۔ تاہم نے سب کو دیکھتے ہوئے دہلیہ پر نظر جمائے کہا۔ دہلیہ منہ پر اپنے دونوں ہاتھ جماتی بے یقینی سے باپ کو دیکھتی سسک پڑی۔ سب نے اگر کہیں نہ کہیں دام کے ساتھ غلط کیا تھا، اس سے بے گناہ ہوتے ہوئے سزا دے کر، کسی نے اس کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے مدد نہ کر کے، تو داہم وہاب خانزادہ نے بھی بے گناہ ہوتے حالے داہم وہاب خانزادہ کا دل دکھایا تھا، اسے خود سے دور کر دیا۔ اس کا ساتھ چاہتی تھی اور داہم نے راستے میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مہدیر نے بے یقینی سے داہم وہاب خانزادہ کو دیکھا، سبھی بے یقین تھے۔ زیغم خاموشی سے داہم کی بات سن رہا تھا۔ لاؤنج کی دوسری طرف دیوار کا سہارے لیے کھڑا دلخواں بھیگی سرخ نم سے آہنگوں سے تلخی سے مسکرا دیا۔ داہم وہاب خانزادہ نے نہ صرف حالے داہم خانزادہ کو ہی نہیں کھویا بلکہ ایک ننھے وجود کو بھی کھویا تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ تھی، آپ سب لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا۔ اور اس میں جو ہے چلے اب فیملی ایبک اور عائشہ کی فیملی بھی کمپلیٹ ہوگی اور اب باری ہے داہم کی، تو انشاءاللہ اسٹے ٹیون رہے گا۔ بہت زبردست ایپیسوڈز ہونے والی ہیں اور بہت ہی امیزنگ ایپیسوڈ ہوگی انشاءاللہ، اور آپ سب لوگوں کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کی سٹوری نیکسٹ کنٹینیو کریں نئی ٹویسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت، اور رمضان المبارک کو انجوائے کیجیے گا اور ہم سب کے لیے لازمی دعا کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔